ایک 30 سیکنڈ کا اشتہار بظاہر تو بہت معمولی سی چیز لگتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے ایک اشتہار کے انہی 30 سیکنڈز میں مارکیٹنگ کی پوری ماسٹر کلاس چھپی ہوئی ہے۔ چلیں آج مل کر اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اشتہار شروع ہوتے ہی اپنا سب سے بڑا سب سے طاقتور پتہ پھینکتا ہے، اور وہ ہے یہ ایک سوال۔ یہ سوال سیدھا دل اور دماغ دونوں پر لگتا ہے اور ایک دم سے ایک بے چینی سی، ایک شک کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک لائن نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ وہ نفسیاتی چنگاری ہے جو آگے چل کر پوری کہانی میں آگ لگانے والی ہے۔ ذرا منظر سوچیں، ایک چمچماتی ہوئی نئی نویلی مہنگی گاڑی اور وہ پھنسی ہوئی ہے ایک تنگ بھیڑ بھری گلی میں۔ یہی وہ تضاد ہے، وہ کنٹراسٹ ہے جسے اشتہار ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے لاکھوں شہری ہر روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اور یہیں پر اس اشتہار کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے 80 لاکھ کی گاڑی جو سٹیٹس کا، سماجی حیثیت کا ایک واضح نشان ہے، اور دوسری طرف ہے وہ تنگ گلی جو اس ساری حیثیت کی نفی کر رہی ہے۔ یہی بصری تضاد، یہی ویژول کانفلکٹ اس اشتہار کی کہانی کا اصل انجن ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے یہ نمبر آتا ہے 80 لاکھ۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں۔ اشتہار بنانے والے نے جان بوجھ کر اس نمبر پہ زور دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس فیصلے کا جو مالی بوجھ ہے نا، وہ ٹھیک سے محسوس ہو۔ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، لیکن سوال وہی ہے، کیا یہ صحیح انویسٹمنٹ ہے؟ تو یہاں کہانی میں آتا ہے ایک موڑ، دوست کا ایک بالکل سادہ سا سوال۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی تیر ہے جسے بالکل ٹھیک نشانے پر مارا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کے ذہن میں شک اور بے چینی کا بیج بویا جا سکے۔ مارکیٹنگ کی دنیا میں اس طاقتور تکنیک کا ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں PAS فریم ورک، یعنی پرابلم ایجیٹیشن سولوشن۔ پہلے ایک مسئلہ دکھاؤ، پھر اس مسئلے پر بے چینی کو اور بڑھاؤ، اور آخر میں اپنے پروڈکٹ کو حتمی حل کے طور پر پیش کر دو۔ یہ اشتہار اسی فارمولے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ جو دوست کا سوال تھا نا، وہ دراصل ایجیٹیشن یعنی اشتعال کا مرحلہ تھا۔ اس کا مقصد صرف کچھ پوچھنا نہیں تھا، بلکہ گاڑی کے مالک اور ہم دیکھنے والوں دونوں کے ذہنوں میں ایک ذہنی کشمکش پیدا کرنا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی بھی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ارے کیا میں نے واقعی صحیح فیصلہ کیا؟ تو ٹھیک ہے، اشتہار نے ایک مسئلہ بھی بنا دیا ہے اور اس پر ہمیں بے چین بھی کر دیا ہے۔ اب آگے کیا؟ یہیں پر اس کی اصلی ذہانت سامنے آتی ہے، کیونکہ جو حل یہ پیش کرتا ہے نا، وہ حیران کن حد تک سادہ اور آسان ہے۔ اور حل صرف ایک عدد میں ہے، 10%۔ یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ ایک جادوئی نمبر ہے۔ یہ گھر خریدنے جیسے پہاڑ جیسے کام کو ایک چھوٹی سی مینیجبل سی پہاڑی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ناممکن خواب کو ایک قابل عمل پہلے قدم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور سب سے کاریوار، یہ نعرہ۔ یہ لائن بڑی ذہانت سے ناممکن کام کا موازنہ گاڑی خریدنے جیسے ممکن کام سے کرتی ہے جو وہ شخص پہلے ہی کر چکا ہے، اور بس اسی ایک لمحے میں پورے مسئلے کی تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ اس اشتہار کی اصل خوبصورتی اور اس کی طاقت اسی موازنے میں چھپی ہے۔ یہ زندگی کے ایک بہت ہی مشکل فیصلے کو ایک چھوٹے جانے پہچانے مقصد کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور نفسیاتی طور پر اسے کہیں زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس نفسیاتی دلیل کو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ گاڑی خریدنا مشکل تھا، 80 لاکھ لگے، لیکن وہ کام ہو گیا۔ گھر خریدنا یہ تو ناممکن لگتا ہے، لیکن اشتہار کہتا ہے کہ پہلا قدم مشکل نہیں ہے، وہ تو صرف 10% ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، بھائی اگر آپ ایک کام کر سکتے ہیں تو دوسرا تو اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ تو اس 30 سیکنڈ کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ سبق یہ ہے کہ یہ صرف ایک پراپرٹی کا اشتہار نہیں تھا، یہ انسانی نفسیات کو سمجھ کر ایک طاقتور پیغام بنانے کا ایک بہترین عملی مظاہرہ تھا۔ اگر مختصراً دیکھیں تو اشتہار نے کیا کیا؟ اس نے ایک ریلیٹیبل مسئلہ پیش کیا، دیکھنے والوں کے اندر چھپے عدم تحفظ کو ابھارا، اور پھر ایک حیران کن حد تک آسان حل پیش کر دیا۔ اس نے ایک بہت بڑے فیصلے کو ایک چھوٹے قابل عمل قدم میں بدلنا، اور ایک عام سی خریداری کو ایک جذباتی کہانی بنا دیا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر صرف 30 سیکنڈ کا ایک اشتہار ہماری زندگی کے سب سے بڑے مالی فیصلے پر اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کتنے ہی دوسرے خیالات اور انتخاب اسی طرح کی طاقتور تکنیکوں سے متاثر ہو رہے ہوں گے۔